INS Extremely Fearless Journalism. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وٹ از دا گوپکار ڈکلریشن؟ اپنی پارٹی نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ جو 5 اگست کو ہوا ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35، یہ کبھی بھی یہاں کے میجارٹی کے لوگ نہیں چاہتے تھے اور نہ ہونا چاہیے تھا۔ جو سرکار نے کیا غلط کیا۔ اس کے لیے 2 راستے ہیں ریسٹوریشن کے لیے۔ ایک راستہ ہے تھرو کورٹ، وہاں اپنی پارٹی کے لیڈراں وہاں پیٹیشنرز ہیں، دے وانٹ ریسٹوریشن آف۔ دوسرا طریقہ ہے نیشنل لیول پہ کنسنسس، وہ مجھے نہیں لگ رہا تھا جس پارٹی نے یہ چھین لیا وہ کہاں واپس دے گی۔ کانگریس کے بھی یہ نہیں کہتی ہے کہ ہم ریسٹور کریں گے، کمیونسٹ پارٹیاں نہیں کہتی ہیں ہم اس کو ریسٹور کریں گے۔ یہاں کا اتحاد اس کو واپس نہیں لا سکتا ہے جب تک نہ نیشنل کنسنسس اس میں ہو۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا وہ بتائیں کیا ہے ان کے پاس روڈ میپ، وہ روڈ میپ کوئی نہیں دکھا رہے ہیں، سنہری خواب کوئی دکھائے اس میں ہم کیا کریں، لیکن ریسٹوریشن کے لیے جو راستے ہیں ہم ان پہ کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک پولیٹیکل لیڈرز کا کنفائن رہنا، جب سے بھی اپنی پارٹی وجود میں آئی، اپنی پارٹی نے ہمیشہ سے یہ موقف دہرایا، ڈیمانڈ دہرائی کہ تمام سیاسی نظر بندوں کو رہا چھوڑنا چاہیے۔ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت چاہے پولیٹیشنز ہیں، چاہے نوجوان ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، اس کو ریلوک کرنے کی ضرورت ہے اور سبوں کو رہا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں کل اگر PDP کی یہ ڈیمانڈ جاتی ہے کہ محبوبہ مفتی شوڈ بی ریلیزڈ، یہ ان کی ہی ڈیمانڈ نہیں ہے، اچھی بات ہے، انہوں نے اپنے لیڈر کے لیے ڈیمانڈ کی، لیکن اپنی پارٹی کا فرام دا ڈے 1 یہ ہے، جس وقت ابھی فاروق عبداللہ صاحب بھی بند تھے، عمر صاحب بھی بند تھے، دوسرے لوگ بند تھے، وی ہیو بین کانسٹنٹلی آسکنگ فار دا ریلیز آف آل پولیٹیکل ڈیٹینیوز۔ آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اکثر پولیٹیشنز فری ہو گئے ہیں ماں سوائے محبوبہ مفتی کے۔ میں نے پچھلی بار بھی یہ ڈیمانڈ جب میں LG صاحب سے ملا، LG صاحب سے کی کہ یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ایک سابقہ چیف منسٹر ابھی بھی PSA کے ساتھ ڈیٹین ہو، اس کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ جو کل PDP نے میٹنگ بلائی اچھی بات ہے، پولیٹیکل پروسیس کی ضرورت ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے۔ ہماری جماعت کا ماننا ہے، میرا ذاتی یہ اعتقاد ہے سیاست کے بارے میں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں، پولیٹیکل لیڈرز جو ہوتے ہیں، وہ عوام اور گورنمنٹ کے درمیان ایک برج کا کام کرتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں، پالیسیز کی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اس وقت جو یہاں گورنر رول ہے، گورنر رول ہمارا اعتماد یہ ہے کہ گورنر رول کسی بھی صورت میں عوامی حکومت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ افسر شاہی ہوتی ہے اور افسر شاہی کو اپنے افسر کو خوش رکھنا ہوتا ہے، ان کو عوامی مینڈیٹ کا سوال نہیں ہوتا ہے، وہ صرف سیدھی لائن چلتے ہیں، ان کو لوگوں کے ایسپائریشنز اور جذبات کی ترجمانی وہ نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر صدر PDP محترمہ محبوبہ صاحبہ اس وقت بند ہے تو اس کو بھی جلد سے جلد ریلیز کرنا چاہیے سرکار کو۔ تو اگر یہ اور بھی اس میں کچھ قدغن لگائیں گے تو یہ ان کے لیے اور جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، چاہے ہندوستان پاکستان کے آپس میں اختلاف ہوتا ہے یا ہندوستان چین کو آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو جو جموں کشمیر ہے یہ میدانی جنگ بنتا ہے۔ اس میں تو کشمیری لوگ ہی پسے جاتے ہیں، کشمیری لوگوں کو ہی تکلیف ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے ملکی لیول پہ ہندوستان، پاکستان، چین آپس میں ان کو بات چیت کرنی چاہیے۔ آخرکار چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو یا کوئی کتنا بھی کمزور ہو، جنگ تباہی ہوتی ہے، جنگ میں ہر وقت تباہی ہوتی ہے، اس میں مال و جان کا نقصان ہوتا ہے اور آخر پر کوئی مقصد نہیں نکلتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ بات، جب وہ پارلیمنٹ ممبر بنے ہیں نیشنل کانفرنس سے 3 ممبر، جو فاروق صاحب، لون صاحب اور مسعودی صاحب،
انہوں نے اس وقت ووٹ لیا ہے کشمیریوں سے. انہوں نے کہا ہم اٹانومی لائیں گے, ہم صدری ریاست بحال کریں گے, ہم یہاں اور جو اختیارات ہے 53 کی پوزیشن میں ہم وہ لاگو کروائیں گے جب ہم الیکشن جیتیں گے. تو اس وقت تک میرے خیال میں ان کی جو کوشش, ان کا جو جدوجہد, تو وہ کسی حد تک کامیاب نہیں رہا ہے. INS. Extremely fearless journalism.